بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم، اللہ کا شکر کہ ایک بار پھر عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے، میری جماعت نے مجھ پہ تیسری بار اعتماد کیا ہے اور اللہ نے ہمیشہ جو ہے لاج رکھی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ ایک بار پھر اللہ سرخرو فرمائے گا اور اللہ موقع دے گا پاکستان کے اس ایوان میں جس کی طرف پوری امت مسلمہ کی نظریں ہیں، وہاں ایک بار پھر اسلام کی، پاکستان کی ایک نظریاتی جدوجہد کرنے کا، حفاظت کرنے کا، خدمت کرنے کا۔ میں بالخصوص مردان کے عوام کا شکر گزار ہوں، جس طرح انہوں نے مجھے 2 بار پاس کیا اور ایک بار جناب عمران خان صاحب کو بھی میرے حلقے سے پاس کیا۔ آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے تعاون کا طلبگار ہوں، اور میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں، پر امید ہوں کہ جس طرح پہلے بھی اللہ نے مجھے توفیق دی کہ مردان کا، اپنے عوام کا، ان کا سر جو ہے میں فخر سے بلند رکھوں، کیونکہ 9 اپریل کی رات علی محمد نہیں کھڑا تھا، اس رات پاکستان کا ایک بیٹا اور مردان کا ایک بیٹا کھڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف آپ کے ووٹ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی تھی 9 اپریل کی رات، جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کھڑے ہونے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل چونکہ میرا یہاں پہ اپنا ذاتی تاریخ تھا، میں PK90 کوہاڑ سے کینڈیڈیٹ ہوں اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف بھی ہوں، تو یہاں پہ ہمارے الیکشن ٹریبیونل میں جو ہمارے کاغذات منظور ہوئے تھے، میرے مخالفین کی طرف سے ریٹ پٹیشن میں ہائی کورٹ میں دوبارہ یہاں پہ ریٹ دائر کی گئی تھی۔ اس کی ہیئرنگ کے لیے ہم آ رہے تھے تو گیٹ سے جو ہی ہم اندر ہوئے تو ہمیں پولیس، پشاور پولیس جن کے ساتھ SP آپریشن اور DSP صاحبان یہ سارے موجود تھے، ہمیں دبوچ دیا وکلاء کے سامنے۔ وکلاء نے احتجاج بھی کیا لیکن انہوں نے ایک بھی نہ سنی اور یہاں سے ہمیں ڈالے میں ڈال کے تو نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا۔ اس کے بعد میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھی، ایک تانے سے مجھے دوبارہ اٹھایا، پھر دوسری جگہ منتقل کر دیا اور تہخانے میں زود و کوب کیا۔ مجھ پہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ اپنے نامینیشنز پیپر واپس کر دیں، آپ کو ہم الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، اور اگر آپ پھر لڑیں گے اس کے باوجود بھی تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ پہلے تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جو انہوں نے کہا کہ ریپریمانڈ ہو گیا اور قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ مجھے کسی نے ترجمانی سے ہٹایا ہے، یہ بھی محترم علی ظفر صاحب کو علم نہیں ہے۔ میں بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ میں اپنا بیان دینے سے مجھے کسی کی اجازت لینی نہیں ہے اور نہ درکار ہے۔ علی ظفر صاحب کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، نہ میں ریپریمانڈ ہوا ہوں۔ میری جو رائے ہے میں اپنی رائے کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں، اور صرف اس پارٹی میں خان صاحب جو ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے۔ آج بھی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ایشو پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے رائے شیئر کی تھی ہم آپ کی رائے سمجھے تھے، اینی ہاؤ پارٹی کی جو پالیسی ہے اس حوالے سے میں اس کا پابند ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب چونکہ وضاحت کر چکے ہیں، بیرسٹر گور صاحب کو بھی آج مجھے بھی انہوں نے بتایا، تو لہٰذا میں اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے چینج نہیں کر سکتا ہوں۔ میری عدالتوں کے حوالے سے یا سپریم کورٹ کے حوالے سے میرا یہی اوپینین ہے کہ ہمیں انصاف تاخیر ہو رہی ہے، ہمیں انصاف صحیح نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کا جائزہ کرتے ہیں، نواز شریف کو جو منوں کی حساب سے انصاف دیا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں انصاف کی دور بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ جی آپ بالکل جو پارٹی پالیسی ہے اور جو عمران خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں، سننے والوں کو میرا سلام۔ بنیادی طور پہ آج یہ پیغام بہت ضروری سمجھو اور دوسری دفعہ میں آپ سب کے سامنے پیش ہو رہا ہوں آج۔ اصل میں صبح جب میں پشاور ہائی کورٹ میں دوپہر کو بلکہ پریس کانفرنس کر رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں پریس ٹاک میں مصروف تھا، اور اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی پسندیدہ واقعہ نہیں ہوا، اور ایک عمل اور ایک رد عمل، اور میں افسردہ ہوں اس عمل پہ، اور میں میرے خیال میں ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کے ٹیریٹری کے اندر تمام نظام سے
عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر کے ناطے معذرت خواہ ہوں، اور اگر میں مصروف نہ ہوتا پریس ٹاک میں تو ان لوگوں کی تو یہ عادتیں ہیں، بہت پرانی ہیں، لیکن